السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية، وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی میں خیر اور شر دونوں رکھ دیے ہیں۔ خیر کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش کی ہے اور شر کے ساتھ بھی انسان کو آزمایا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ کبھی اچھے حالات کے ذریعے اللہ رب العزت آزماتے ہیں تو کبھی برے حالات کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتے ہیں، تاکہ رب تعالیٰ یہ جان سکیں کہ کون اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کی راہ اختیار کرتا ہے، کس کا دامن صبر سے لبریز ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فتنوں اور آزمائشوں کے ذریعے ہی اللہ رب العزت ایمان والوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ کیا یہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں کہ ایمان کو چھوڑ کر ناشکری اور بے دینیت کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے زبان سے اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے تو یہی معاملہ ختم ہو جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جب صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی تھی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ بیت اللہ کی دیوار کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اللہ کے رسول ان کفار کے خلاف بد دعائی کر دیں، یہ کتنا ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، فرمایا لقد كان من قبلكم ليشمط بمرشاة الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب۔ تمہیں نہیں علم کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزر چکے ہیں کہ جن کے گوشت اور ہڈیوں میں لوہے کی کنگیاں چلا دی گئیں۔ ما يصرف ذلك عن دینی، اتنا ظلم بھی ہو رہا تھا لیکن یہ ظلم بھی ان کو حق اور دین سے نہ پھیر سکا۔ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَرْفِقِ رَأْسِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، اور کچھ ایسے اللہ والے بھی تھے کہ جن کے سر پر آرا رکھ کے چلا دیا جاتا، ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے۔ ما يصرف ذلك عن دینی،
یہ بات بھی ان کو دین حق سے نہ پھیر سکے۔ وَلِيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ۔ صحابہ صبر سے کام لو، ان قریب اللہ رب العزت اپنے دین کو مکمل کریں گے، اور تم دیکھو گے کہ صنعاء سے حضرموت تک لوگ سفر کریں گے اور ان کو اللہ کے علاوہ کسی لٹیرے اور ڈاکو کا ڈر نہیں ہوگا، امن و امان کا دور دورہ ہو چکا ہوگا۔ یہ سلف تھے کہ جن پر اتنی آزمائشیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن یہ آزمائشیں اور پریشانیاں ان کے ایمان میں لرزہ پیدا نہ کر سکیں۔ آج میرے لیے سب سے پریشانی کی کیا بات ہے کہ اس بار مجھے پروفٹ کم آیا ہے۔ پریشانی ہے تو دنیا کے بارے میں۔ کبھی یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ آج میری نماز رہ گئی ہے، آج میں قرآن مجید کی تلاوت سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ الہ العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سے فتنوں سے خبردار کیا کہ ان کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لینا، اپنے اندر ایمان کی ایسی قوت پیدا کر لینا جو فتنوں اور آزمائشوں سے تمہیں بچا سکے۔ بادروا بالاعمال خصالا ستا، لوگوں 6 چیزوں کے وقوع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ امرت السفہاء، بے وقوف علم سے ناآشنا لوگ حکمران بن جائیں گے۔ وکثرت الشرط، پولیس کے محکمے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ لڑائی جھگڑا چور اور ڈکیتی زیادہ ہو جائے گی، جرائم کی کثرت ہو جائے گی۔ وقطیعۃ الرحم، رشتہ داریاں ٹوٹتی نظر آئیں گی، بھائی بھائی کے ساتھ، خاندان خاندانوں کے ساتھ صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلقی ہوتی نظر آئے گی۔ وبیع الحکم، اور فیصلے کو رشوت کے بدلے بیچا جائے گا، ناانصافی ہوگی۔ واستخافا بالدم، انسان کا خون ہلکا ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا، ہر جگہ بہتا نظر آئے گا۔ وَنَشْأً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، اور قرآن مجید کو لوگ راگ بنا کے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا أَعْلَمِهِمْ، اور انسان اور لوگ کسی کو اگر اپنے سے مقدم سمجھیں گے تو اچھی آواز کی وجہ سے، اس کے عمل صالحہ کو نہیں دیکھیں گے، اس کی تربیت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ قرآن مجید پڑھیں گے اور یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن مجید کا اثر ان کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا، وہ صرف پڑھنے تک محدود ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات سے پہلے نیک عمل کثرت سے کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ یہی وہ دور ہے جب آ جائے گا تو یہ آزمائشوں کا دور ہوگا۔ انسان کو اس وقت اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان ہر طرح کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اسلام پر ثابت قدمی اختیار کر سکتا ہے؟ یہی میرے آج کی گفتگو کا محور ہوگا۔ سب سے پہلی بات جس کے ذریعے انسان فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت پہ کامل ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم۔ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کس طرح؟ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی،
لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ اصل میں خشیت الہی ہے۔ گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتے رہنا یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے کنکر سے مل کے بنتا ہے۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِ، اسی طرح رسول پہ ایمان لاؤ۔ کس طرح ایمان لاؤ؟ ان کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ سمجھو، ان کی سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دو، سنت سے پیار کرنے والے بن جاؤ اور سنت کے متقابل ضد بدعات سے نفرت کرنے والے بن جاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں ڈبل رحمت سے نوازیں گے، تمہارے لیے ایسی روشنی اور نور پیدا کر دیں گے جس کے مطابق تم زندگی گزارو گے اور صراط مستقیم پر گامزن رہو گے۔ وہ روشنی اور نور کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، جس کے مطابق انسان زندگی گزارنے لگ جائے، جس طرح کے بھی فتنے اور آزمائشیں آ جائیں، انسان کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے۔ نمبر 2 بات، اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ رب العزت پہ توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے وہ اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لقمان حکیم کہا کرتے تھے ان اللہ اذا استودع شیئا اعانہ، جب کوئی چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے پھر اللہ اس کی مدد اور نصرت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جس طرح میرے والدین میرے بارے میں کوئی برا فیصلہ نہیں کر سکتے تو وہ خالق، وہ مالک جو میرے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا وہ میرے بارے میں برا فیصلہ کریں گے؟ اللہ پہ حسن ظن رکھنا، اللہ پہ یقین رکھنا کہ وہ ذات مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گی، وہ میرے بارے میں ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جو مجھے ضائع کرنے کا سبب بن جائے۔ اللہ جو فیصلہ کریں گے مجھے اس کی حکمت کا نہیں پتا، لیکن اس میں میرے لیے ضرور خیر ہوگی۔ نمبر 3 بات، انسان فتنوں سے اللہ کی پناہ بھی طلب کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے تکون فتنة لا ينجی منها الا دعاء كدعاء الغریق، جب فتنے رونما ہو جائیں، آزمائشوں کی کثرت ہو جائے، پھر وہ دعا ہی کام آتی ہے جو ایک پانی میں ڈوبنے والا دعا کرتا ہے، کہ جس طرح وہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، اسے زندگی کی حرارت ختم ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو جس طرح وہ دعا کرتا ہے اسی طرح اس انسان کو دعا کرنی چاہیے جو فتنوں اور آزمائشوں سے پناہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، صحابہ تم اللہ رب العزت سے پناہ طلب کیا کرو ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ تو صحابہ دعا بھی کیا کرتے تھے نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، الہی ہم ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی تعلیم دی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اس کے بعد یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات،
الہی میں تو اس سے نیکیاں کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، خیر اور بلائی کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، الہی جب آپ اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھے فتنوں سے بچاتے ہوئے اپنے پاس بلا لینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ہر نماز کے بعد اہتمام کیا کرتے تھے۔ نمبر 4 بات، انسان قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو انسان اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اتاری ہوئی کتاب کو، وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں بھی ارشاد فرمایا، فَعَقِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ قَوْلِي، لوگوں میری بات غور سے سنو، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، اب میں تمہیں 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وسنت رسولہ، جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت مطہرہ ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بات تم میری سنت کو تھام لینا اور ان خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لینا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، ہاں اپنی طرف سے باتیں گڑھ کے دین میں شامل نہ کر لینا۔ فإن كل محدثة بدعہ، ہر گڑی ہوئی بات بدعت ہے جس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنانا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے نوازا۔ اب تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، انہی کی اقتداء اور پیروی کرنے لگ جاؤ۔ خلفائے راشدین کے طرز عمل کو اپنانے سے انسان کبھی فتنے اور آزمائش کا شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ ایمان کے پیکر تھے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کی زندگی کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں کوئی بک پڑھی ہے؟ کبھی ان کی سیرت کو بھی سمجھا ہے؟ ان کے سوانح حیات کو بھی پرکھا ہے؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے اس کا لگاؤ ہوتا ہے، اس کی زندگی کے ہر لمحے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور مودت کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ انسان کو فکر ہو کہ میں دیکھوں صحابہ کرام ان فتنوں کے دور میں کیا کیا کرتے تھے، جب انہیں آزمائش آتی ان کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6 بات، انسان جماعت کے ساتھ مل کر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ،
جو انسان جماعت کے ساتھ مل کر رہتا ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت اس کے شامل حال رہتی۔ الجماعت رحمہ، جماعت یہ اللہ کی رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور ٹولیوں اور گروہوں میں بٹ جانا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ جماعت کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، من وافق الحق فهو جماعہ وإن كان وحدہ، اگر تم اکیلے بھی ہو، تم قرآن و سنت کے موافق ہو، قرآن و سنت کے موافق زندگی گزار رہے ہو، تو تم اس جماعت کا حصہ ہو جس پر صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخیر، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا سوال کیا کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، مخافة أن يدركني، اس خوف سے کہ کہیں میں اس شر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كنا في الجاہلیہ والشر فجاءنا اللہ بهذه الخیر، اللہ کے رسول ہم جاہلیت اور شر میں تھے، برائی میں تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں خیر سے نوازا، فهل بعد هذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جو شر آئے گی اس میں کدورت ہوگی۔ پوچھا کدورت کیا ہے؟ فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو میری سنت کو چھوڑ کر اغیار اور غیروں کے طریقوں کو اپنا لیں گے، ویہدون بغیر ہدی، وہ میری سیرت کو چھوڑ کر غیروں کی سیرت سے رہنمائی لیں گے، ان کا میری سنت سے تعلق نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کیا اور بھی کوئی شر آئے گا؟ کہا نعم، دعاة الى ابواب جہنم من اجابہم الیہا فزفوا فیہا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کا لبادہ اوڑھیں گے، علماء کے صف میں گھس جائیں گے، لیکن جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، جن کی آواز پہ لبیک کہہ دے گا گویا اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا دے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا زمانہ آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم جماعت کے ساتھ مل کر رہنا، گروہوں ٹولیوں میں نہ بٹ جانا، اس فکر کو لے کے چلنا جس پر صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے۔ نمبر 7 بات، انسان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ورائکم زمان صبر للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، صحابہ میرے بعد صبر کے سال آنے والے ہیں، جن میں فتنہ اور آزمائشیں زیادہ ہوگی، اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا، سنت بیگانی ہو جائیں گی، اور جو سنت کو اپنائے گا اسے لوگوں کے تانے برداشت کرنا پڑیں گے، لیکن یاد رکھنا للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، جو پھر بھی اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا اور اسی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کو 50 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ منا او منہم، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ جو 50 شہیدوں کا ثواب ہے یہ اس دور کے شہید ہوں گے یا ہم میں سے؟ فرمایا منکم،
صحابہ یہ تم میں سے ہیں کہ 50 صحابہ شہید ہو جائیں اور اللہ ان کو جتنا ثواب عطا فرمائیں گے اتنا اس شخص کو بھی ثواب دیں گے جو فتنے اور آزمائش کی گڑیوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 8 بات، انسان کو صرف برائی سے رکنا ہی نہیں چاہیے بلکہ برائی سے روکنا بھی چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوها على يدي او قال المنکر فلم يغيروا عمهم اللہ بعقاب۔ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کو ظلم سے نہ روکیں اور جب برائی کو دیکھیں اس کو چینج کرنے کی تغدو نہ کریں، یہی وہ دور ہوگا عمهم اللہ عقاب، اللہ ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیں گے۔ نمبر 9 بات، انسان کو حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت نے ہر نعمت سے نواز دیا، پھر بھی کیا دعا کی؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، الہی مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی اگر کسی کی زندگی میں فتنے اور آزمائشیں زیادہ آ جاتی ہیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ لا يتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کسی کو پریشانی، دکھ، درد زیادہ ہو جائے تو اس کو موت کی نہیں تمنا کرنی چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، الہی جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھیے۔ وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور اللہ اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لینا جب میرے لیے اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے، جب میرے لیے دنیا میں رہنا خیر کا باعث نہ ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اور آپ کے لیے فتنوں سے راہ نجات ہے۔ الہ العالمین ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں کو کتاب اللہ کاملی نمونہ بنا دے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ